پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے صوبائی دارالحکومت میں 7 ملوں کی خراب سٹیل بارز اور دیگر سٹیل مصنوعات کا بھاری ذخیرہ قبضے میں لے لیا ہے اور 2 کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ پی ایس کیو سی اے نے اب تک 22 غیر قانونی اور بغیر لائسنس سٹیل ملز کے خلاف کارروائی کی ہے اور بھاری مقدار میں سٹاک بھی ضبط کر لیا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے سنو ٹی وی کے نمائندے سردار اویس موجود ہیں۔ شہریار، آپ سردار اویس سے اس بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جی سردار، تو کیا تفصیلات ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس؟ جو ملز کے اونرز ہیں ان کو کیا احکامات جاری ہوئی ہیں اور آگے سے ان کا رد عمل کیا آیا ہے؟ جی، وزیر اعظم ہاؤس سے ہدایات ملنے کے بعد وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ اور سیکٹری جو ہیں غلام محمد میمن کے حکم پر پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا جو ہے وہ اسٹیل ملوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور 7 غیر قانونی اور بغیر لائسنس چلنے والی جو اسٹیل ملز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے سینکڑوں ٹن سریا اور اسٹیل کی دیگر مصنوعات کی بھاری مقدار بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ 2 فیکٹریز کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور ڈائریکٹر جنرل پی ایس کیو سی اے ہیں زین العابدین، ان کی جو سربراہی میں تشکیل دی گئی خصوصی ٹیم تھی، انہوں نے ہفتے کا آغاز ہوتے ہی جو ہے وہ قمر کاسلی اور صوبائی دارالحکومت کے علاقوں جن میں کرول گھاٹی، لکھو ڈیر، بند روڈ اور محمود بوٹی میں چھاپے مار کر مزید جو 7 غیر قانونی اور بغیر لائسنس چلنے والی اسٹیل ملیں تھیں انہیں بند کروا دیا، جبکہ جو گجرانوالہ کی ٹیم ہے اس نے 18 غیر قانونی ملوں کو اور ایسے برانڈ کو بند کر دیا فروخت کرنے کے لیے، سریا فروخت کرنے سے روک دیا گیا ہے اور جو ہے وہ بذریعہ نوٹس ان کو وارننگ بھی دے دی ہے۔ جو ڈائریکٹر جنرل پی ایس کیو سی اے ہیں زین العابدین، ان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ تمام اسٹیل ملوں کو چاہیے کہ قانونی کارروائی فوری طور پر لائسنس کے لیے جو وہ درخواستیں دیں اور اپنا جو لائسنس ہے وہ پی ایس کیو سی اے سے حاصل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس کیو سی اے جو وہ حکومتی پالیسی کاروبار میں آسانی پر عمل درآمد کرتے ہوئے انڈسٹری کی ہر ممکن تکنیکی رہنمائی کرے گا اور ان کی جو مصنوعات ہیں ان کو نیشنل انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنانے میں کردار ادا کرے گا۔ تو اسی طرح ویسے اس کے اندر کون سے لائسنس ہیں جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں اسٹیل ملز کو ٹو انشور کوالٹی؟ جی یہ پی ایس کیو سی اے جو ہے اس سے ان کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے، جس کو جو آئی ٹی منسٹری ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ آغا حسن بلوچ جو کہ وفاقی وزیر، انہوں نے ہدایات بھی دی تھی کہ جب تک لائسنس حاصل نہیں کیا جائے گا اسٹیل مل، چونکہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے، پہلے اس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے اور رجسٹریشن کے بعد لائسنس ایشو کیا جاتا ہے، اس کی بعد جو ہے اجازت ہوتی ہے آپ اسٹیل مل لگائیں اور اس کے بعد اسٹیل مل تو سردار اویس پھر اس پہ یہ بھی بتائے گا کہ مجموعی طور پر جو پاکستان میں اسٹیل ملز ہیں ان کی کوالٹی کے معیار کو کس طرح جانچا جاتا ہے، ان کی مجموعی طور پہ کوالٹی کیا ہے؟ جی، جب یہ لائسنس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، جو منسٹری ہے، فیڈرل منسٹری ہے، وہاں پر باقاعدہ خصوصی طور پر کمیٹی ہے جو کہ آگے ان کی ہر صوبائی دارالحکومت جو ہے، جس طرح لاہور ہے، پشاور، کوئٹہ اور کراچی جو کہ دارالحکومت ہیں، ان میں باقاعدہ طور پر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ جو ڈائریکٹر جنرل پی ایس کیو سی اے ہیں ہر دارالحکومت کے، ان کی تحت خصوصی ٹیمیں ہوتی ہیں جو ان کا جو جانچتی ہیں۔ ان کا سب سے پہلے جو پلانٹ یا مل لگایا جاتا ہے وہاں پر ان کی خصوصی ٹیم جاتی ہے، اس کے بعد ان کو اپروول دی جاتی ہے، اپروول کے بعد پھر جو ہے وہ لائسنس وفاقی دارالحکومت منسٹری جاتا ہے، وہاں پر اس کی دوبارہ سے جو ہے وہ چھان بین کی جاتی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لائسنس ایشو کیا جاتا ہے۔ اگر جس مل کے پاس لائسنس نہیں ہے، جس طرح لاہور میں 7 غیر قانونی اور بغیر لائسنس چلنے والی اسٹیل ملوں کو بند کیا گیا ہے، اسی طرح گجرانوالہ میں 18 غیر قانونی ملوں کو جو وہ بند کیا گیا۔ جی تو اویس، اس کے اندر ابھی اگر 7 ادھر بند کیے ہیں، 18 جو ہے گجرانوالہ میں بند کیے ہیں، تو یہ ایک آپ کے خیال میں پہلی جو اسٹیل کی جو قیمت ہے وہ پچھلے 2 سال کے اندر کتنی بڑھ گئی ہے؟ تو اگر یہ جو انوینٹری ہے اگر یہ مارکیٹ سے بھی غائب ہو جاتی ہے تو پھر تو مارکیٹ کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ جی بالکل، اسٹیل کی جو مصنوعات ہیں جو کہ ان پہ ظاہر ہے پہلے سے قیمتوں پر بہت بڑا اثر پڑا ہے، تو اگر جس طرح سے گجرانوالہ اتنا بڑا شہر تو ہے، گنجان آباد ہے، لیکن دارالحکومت اور پھر وفاق کے مقابلے میں اتنا بڑا شہر نہیں ہے، وہاں پر یکدم جو 18 ملیں حکومت کی جانب سے سیل کی گئی ہیں، تو اس سے بہت بڑا اثر پڑے گا، چونکہ پہلے مارکیٹ میں جو ڈیفیسٹ موجود ہے، تو اس پر اب جو خصوصی کمیٹی قائم کی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانب سے، وہ اس پر بالکل وہ جو ہے وہ نوٹس کر
کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اسی لیے میں نے بتایا کہ جو ڈائریکٹر ہیں زین العابدین، ان سے جب بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ باقاعدہ طور پر لیگلی اس کے لیے لائسنس کے لیے اپلائی کریں تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ملوں کو لائسنس دیا جائے اور قانونی اور ملکی دھارے کے اندر رہتے ہوئے اپنی مصنوعات فروخت کریں تاکہ ٹیکس ریونیو بھی جنریٹ ہو اور جو مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکے۔ تو سردار اویس، ابھی جیسے کہ شہریار بات کر رہے تھے کہ پچھلے 2 سال سے مطلب اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اگر تو اس طرح اسٹیل ملز بند ہوتی رہیں تو کیا ہمیں پھر اسٹیلز کی جو مصنوعات ہیں ان کو امپورٹ کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، دیکھیں جو پچھلی گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے پہلے جو پیم ایل این کی گورنمنٹ تھی، تو اس میں باقاعدہ طور پر جو آپ کو شاید زیادہ جو اسٹیل مل ہے کراچی، اس کی نجکاری کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی اور جہاں پر ملازمین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور فی الحال اس کی نجکاری کو جو ہے وہ روک دیا گیا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہاں پر جو ہے ملوں کو اگر بند کیا جا رہا ہے، پاکستان اپنی مصنوعات خود تیار نہیں کرے گا، یہ حکومت جو ہے وہ ملوں کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، ان پر چھاپے جس طرح سے مارے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے غیر قانونی ملوں کو بند کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایک دفعہ ایک بہت بڑا بحران اختیار کر سکتا ہے، ہم امپورٹ کی طرف جائیں گے اور اس سے پہلے ہماری جو معیشت ہے وہ یقینا اس کا جو ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ انحصار جو ہے وہ امپورٹ پر ہے، جس سے خزانے کو اور پھر جو پاکستان کا جی ڈی پی کا ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس پر جب ہماری منسٹری میں بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت پاکستان میں جو خزانہ کا ہے، جو منسٹری آف فائنانس ہے، ان کا یہی ہے کہ ہمارا جتنا زیادہ ہو سکے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، اس لیے ملوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ آپ لیگلی طور پر لائسنس کے لیے اپلائی کریں تاکہ منسٹری سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو لائسنس جاری کرے اور باقاعدہ طور پر ڈیمانڈ جو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، ڈیفیسٹ، اس کو بھی پر کیا جا سکے اور آپ کو باقاعدہ لیگلی طور پر جو اپنی مصنوعات فروخت کر سکتے۔